جلسہ اگر 2 دن کا ہے 2 دن آپ جائیں، یا 2 دن آپ مت کرائیے اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان جلسوں اور تقریروں کو ہندوستان کے چنندہ علماء آپ کے بیچ میں آتے ہیں، اور یہ جلسے والے بڑی محنت کر کے، بڑی محنت سماجت کر کے ان کا ٹائم لیتے ہیں۔ آپ قدر کریں، آپ کبھی غور کریں، ان دیہات کے علاقوں میں، ان پہاڑوں کے بیچ میں ہندوستان کے کونے کونے سے علماء، میرا ربانی صاحب ممبئی اور بنگلور سے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی ممبئی سے آ رہا ہے، کوئی بنارس سے آ رہا ہے، کوئی جھارکھنڈ سے آ رہا ہے، کوئی یو پی کے سدھارتھ نگر سے آ رہا ہے، کوئی اٹاوا سے آ رہا ہے۔ یہ علماء آپ کے چنندہ علماء آپ کے دھرتی پر آتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائی۔ آپ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علم حاصل۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرے صحابہ اللہ کے نبی سے اچھی باتیں پوچھتے تھے، مگر میں پوچھتا تھا اے اللہ کے نبی آپ کے بعد برا کیا ہوگا، شر کیا ہوگا، برائی کیا ہوگی، میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ میں برائی سے بچ جاؤں۔ تو میرے بھائی فطروں کی جانکاری، اور جب فطروں کا دور آ گیا ہے تو ایک بات اور کان کھول کر کے سن لو، فطروں کے اس دور میں آپ کے گاؤں والے کیا کر رہے ہیں اس کی چنتا نہ کرو، پورے برہیٹ میں کیا ہو رہا ہے، پورے بواری جھوڑ میں کیا ہو رہا ہے، پورے تتریا بھدیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کی چنتا نہ کرو، پہلے اپنے آپ اور اپنے پریوار کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جب فطروں کا دور آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تاخذون ما تعرفون وتنکرون وتذرون ما تنکرون۔ اے میری امت کے لوگوں، جب فطروں کا دور آ جائے تو شریعت کی جو باتیں تم کو معلوم ہے ان پر عمل کرنا، جو معلوم نہیں ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، وتقبلون علی امر خاصتکم، اور اپنے پریوار پر توجہ دینا، اپنی فیملی کو ان فطروں سے بچا کر کے رکھنا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں گاؤں بھر کی فکر ہے، پورے محلے کی فکر ہے، ہمیں اپنے پریوار کی فکر نہیں، ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے اس کی فکر نہیں، پورے گاؤں کی ہمیں فکر ہے۔ میرے بھائی اپنے پریوار پر توجہ، ہر انسان اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں، بچوں کو ذرا سی چوٹ پہنچ جائے ماں باپ بھڑکنے لگتے ہیں۔ ابھی بنارس کے ہمارے دوست تھے، ابھی 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے، ان کا 1.5 سال کا بچہ، 18 مہینے کا بچہ، مکان کی چھت ڈھلائی ہو رہی تھی، سلیب ابھی نیا سلیب بنا تھا، چھوٹا بچہ تھا، کھیلتے کھیلتے چھت پر پہنچا، چھت پر منڈیر نہیں تھی، چھت پر کوئی باؤنڈری نہیں تھی، چھت سے نیچے گلی میں گر گیا۔ 1.5 سال کا 18 مہینے کا بچہ، بڑا معصوم بچہ، بڑا پیارا بچہ سیریس ہو گیا، بنارس کے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا، 24 گھنٹے بچہ چل نہیں پایا، انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی میں اس وقت اتفاق سے باہر گیا ہوا تھا، مجھے خبر لگی، میں نے جب اپنے دوست کو فون کیا، وہ صرف رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، کہہ رہے مولانا میرے بچے کی خطا کیا ہے، میرا بچہ کیوں اچھا ہے؟ میرے صبر کی تلقین کی، میں نے کہا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، آپ صبر سے بڑی محبت کرتے اپنے پریوار سے۔ کتنے لوگ ہیں اسی جھارکھنڈ کے، اسی آپ کے علاقے کے، دلی میں جا کے کام کرتے، کلکتہ میں کام کرتے، ممبئی میں کام کرتے، کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے دبئی میں اور سعودی میں جو لوگ کام کرتے ہیں بڑی اچھی زندگی نہیں گزارتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے صاحب وہاں تو اے سی میں رہتے ہوں گے، 24 گھنٹے وہاں محلوں میں آرام سے رہتے ہوں گے۔ کبھی آپ جا کے دیکھیں سعودی میں اور دبئی میں جو کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کے کارخانے کیسے ہوتے ہیں، یہاں ان کے بچے عیش کر رہے ہیں، ان کی بیوی اے سی میں رہ رہی ہے، ان کے بچے کولر میں رہ رہے ہیں، وہاں بیچارے گرمی میں دھوپ میں ان کو ستایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں انسان کی تکلیفیں کس کے لیے اٹھاتا؟ اپنی فیملی کو، جس فیملی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم گوارا کر لیں کہ ہماری فیملی جہنم کی آگ میں چلی جائے۔ جس باپ نے 18 سال تک اپنی بچی کو محبتوں سے پالا تھا، بچپن میں اسے قرآن پڑھایا تھا، اسے مدرسے میں ڈالا تھا، کل جب وہ 18-20 سال کی جوان لڑکی جب وہ مرتد ہو جاتی ہے اور باپ کا گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، اور اگلے دن نیوز آتی ہے کہ افسانہ آکانشا بن گئی اور عائشہ پوجا بن گئی، تو سوچو اس باپ کے کلیجے پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی۔ میرے بھائیوں اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو، اپنی اولاد کے دین کی فکر کرو، اپنی اولاد کی آخرت کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اولاد کو تو کبھی بت پرستی میں نہ پڑھنے دینا، کبھی شرک میں نہ پڑھنے دینا، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں
اگر مکان بناؤ، کہیں فلیٹ خریدو تو دیکھ لو آس پاس کا ماحول کیسا ہے۔ کتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ایسے علاقے میں جا کے رہنے لگے جہاں تعویذ پہنا جاتا ہے، جہاں مزاروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں عرس منایا جاتا ہے، جہاں گیارہویں منائی جاتی ہے، ہمارے اہل حدیث وہاں جا کے وہ سارے کام کرنے لگے، ان کے بچے وہ سارے شرک کے کام کرنے لگے۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، دینداروں کے ماحول میں رہو، اچھے ماحول میں رہو اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو۔ اور آخری چیز، یہ فتنوں کا دور ہے میرے، اور ہم جانتے ہیں ان فتنوں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کی ذات بچا سکتا ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچانا۔ ہمیں اس وقت بہت طریقے کے فتنے چل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرنا۔ میں 2-3 دعائیں آپ کو سکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کرو۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں، یہ دعا پڑھا کرو، اس میں بال بچوں کے لیے بڑا پیارا سوال اللہ سے کیا گیا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک دعا تو یہ یاد کر۔ ایک دعا اللہ نے سورہ آل عمران میں سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ جب تو نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اسلام کا راستہ بتا دیا، اے اللہ غلط راستے پر ہم کو کبھی نہ ڈالنا، ہم کو ہدایت پر آنے کے بعد کبھی غلط راستے پہ نہ جانے دینا، ہم کو ہمیشہ بچانا۔ یہ 2 دعا پڑھا کرو، یہ قرآن کی دعا ہے۔ اور تیسری دعا میں جو سکھا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ہم کو بتایا، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ اسلام پر آ جانے کے بعد اب میں غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں تو مجھے میری حفاظت فرمانا، مجھے غلط راستے پر جانے سے مجھے بچانا۔ ان دعاؤں کو میرے بھائیوں یاد کرو، یہ دعائیں ہمارا بہت بڑا سہارا ہے، ان دعاؤں کو کبھی ہلکے میں مت لینا۔ اور یہ یاد رکھنا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کا یقین کامل ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے آپ کو بچائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ان تمام فتنوں سے جن کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ مال کا فتنہ ہو، چاہے وہ شہوتوں کا فتنہ ہو، چاہے وہ ارتداد کا فتنہ ہو، اللہ ہمارے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آج کے اس پروگرام میں جو بھائی بہن ہمارے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا دن بھی انشاءاللہ بڑا اہم ہے اور ہماری جماعت کے بڑے علماء کل بھی موجود رہیں گے، آپ حضرات کل بھی پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں دنوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نوازے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔